السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعیت العلماء ضلع گوالیار کے دفتر میں تمام علاقے کے صدور و نظما دفتر میں حاضر ہوئے اور ایک خاص مشورہ دفتر کے اندر رکھا گیا۔ جو اس علاقے کے اندر جو باڑھ آئی ہے اور سیلاب آیا ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگ پریشان ہیں اور ان کا مال، ان کی غلہ، ان کے مکانات، ان کی مویشیاں اور ان کی جانوں کو جو نقصان ہوا ہے، تو اس پہ باقاعدہ ریلیف کا کام پوری جمعیت کی طرف سے ہمارے پورے علاقے کے اندر شپری، شوپور، دتیا، بھنڈ، مرینا، گوالیار، یہ چاروں طرف چل رہا ہے۔ آج تمام ذمہ داران کو یہاں پر جمع کیا اور ان سے ان کی رپورٹ لی گئی، کارگزاری سنی گئی کہ کیا کام کیا اور کس علاقے کے اندر کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر دتیا کے تقریباً 20-25 ضلع کے اندر جو گاؤں ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں، اور گوالیار ضلع کے اندر بھی تقریباً 15 کے قریب ہیں، اور شپری کے اندر بھی تقریباً 20-25 کے قریب ہیں۔ شوپور کا پورا ضلع ہے، مرینا ضلع کے اندر بھی کئی ہیں، اور بھنڈ ضلع کے اندر بھی ہیں۔ ان کے سارے گاؤں کے نام، ان کی رپورٹ آ گئی ہے کہ کس علاقے کے اندر کتنا نقصان ہوا ہے۔ باقاعدہ ہماری جمعیت کے نمائندے وہاں جا کر آج بھی کھانا تقسیم کر رہے ہیں اور کھانا وہاں تک پہنچا رہے ہیں جو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اب وہاں پر جو زیادہ ضرورت کی چیز ہے ان کے لیے سوکھا راشن اور ان کے لیے بستر اور ان کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، مسالے وغیرہ ہیں، کیونکہ گاؤں کے لوگ اکثر اپنے گھروں کے اندر غلے کا اسٹاک کر لیتے ہیں اور غلہ ان کے پاس جمع ہوتا ہے، لیکن اب وہ گیلا ہو چکا ہے اور وہ سارا خراب ہو چکا ہے۔ دالیں ان کے پاس جو تھیں وہ ساری خراب ہو چکی ہیں، ان کی جو بستر تھے وہ سارے خراب ہو چکے ہیں، ان کے رہنے کے جو کمرے تھے، جو بیڈ تھے اور جتنی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری خراب ہو چکی ہیں۔ تو اب باقاعدہ ریلیف کا کام جاری ہے، اور یہاں سے دلی جمعیت العلماء ہند کے دفتر میں بھی باقاعدہ رپورٹ پہنچائی جا رہی ہے، اور شوپور کے اندر بھی ریلیف کا کام شروع ہو چکا ہے۔ تو ہمارے آج اس دفتر کے اندر شپری کے تمام ذمہ داران حاضر ہوئے، اور موہنا سے ہماری تحصیل ہے وہاں سے بھی آئے، دتیا سے اور ڈبرا سے حافظ ریاض احمد صاحب کی باقاعدہ پوری ٹیم آئی، اور بھنڈ سے حافظ حسمت صاحب تشریف لائے، اور جورا سے بھی ہمارے پاس میں باقاعدہ ان کا پورا وہ آ گیا مرینا ضلع سے کہ کون کون سے گاؤں ہیں جو زیادہ متاثر ہیں۔ تو آج ہم نے جو مشورہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم صرف ایک اپیل کرتے ہیں کہ ہر آدمی، حافظ ریاض احمد صاحب نے آج ایک اپیل کی کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لے لے، اور کم از کم غریب سے غریب آدمی 500 روپے سے حصہ لے سکتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ اگر بخار آ جائے، بیماری آ جائے تو ذرا سے پہ جا کر ڈاکٹر کو 500 روپے 700 روپے فیس دیتا ہے، دوا لے آتا ہے۔ یہی سوچ لے کہ ہمیں اللہ نے اس بیماری سے بچا لیا، اس بلا سے بچا لیا، تو اس صدقے کے طور پر ہم اس کو اس کام کے لیے استعمال کریں گے۔ آج ہمارے جتنے بھی حفاظ آئے تھے، جتنے بھی علماء آئے تھے، جتنے بھی صدور اور نظما آئے تھے، انہوں نے باقاعدہ اپنا ذاتی تعاون بھی اس کے اندر دیا، اور جو سفر وہ مستقل کر رہے ہیں اس کے اندر باقاعدہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ ان کا خود کا ذاتی خرچ ہو رہا ہے، باقاعدہ جانا اور آنا اور گاؤں کے اندر دورے کرنا، اور اس کا بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ کئی گاؤں کے اندر جہاں مسلم آبادی نہیں ہے وہاں بھی گئے، وہاں بھی کھانا تقسیم کیا۔ وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ اس گاؤں کے اندر مسلمان نہیں ہیں اور یہاں پر یہ مسلمان لوگ کھانا بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے خلاف ہمیں بہکاتے ہیں اور ہمیں برگلاتے ہیں اور ہمیں مسلمان کو ہمارا دشمن بتلاتے ہیں، یہ تو ہماری خبر گیری کرنے کے لیے آئے، یہ تو ہماری دیکھ ریکھ کرنے کے لیے آئے، یہ تو ہمیں کھانا پہنچانے کے لیے آئے۔ تو آج کے اس دور کے اندر ہم جمعیت العلماء گوالیار کی پوری ٹیم عوام کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے، اور علاقے کے اندر جو سیلاب آیا ہے، جو باڑھ آئی ہے، اور جس سے تمام ندیوں کے پل بھی ٹوٹ چکے ہیں اور تمام نقصانات بھی لوگوں کے ہوئے ہیں، مویشی ان کے اندر ان کے چلے گئے، بھینسیں ان کی چلی گئیں، گائے بکریاں جو تھی ان کی چلی گئیں، اور جو ان کا جانی بھی نقصان ہوا ہے، کہیں مالی بھی نقصان ہوا ہے، ان سب کا ہم نے آج پوری ڈیٹیل آ چکی ہے، کس ضلع کے اندر کون کون سے گاؤں ہیں۔ کل سے ہمارے دورہ شروع ہوگا، اور ایک لائن سے ندی کے کنارے جو گاؤں بسے ہوئے ہیں ان میں پورا باقاعدہ دورہ کیا جائے گا، کس علاقے کے اندر کتنے نقصانات ہیں،
پھر وہ پوری رپورٹ دلی جمیعت العلماء ہند کو وہاں مانگی گئی ہے، وہاں دی جائے گی۔ اور آج ہمارے پردیش کے مکھیا حضرت مولانا محمد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی ضیاء اللہ صاحب شوپور کے دور پر آ چکے ہیں، اور بھوپال بھی شبری کے اندر بھی ایک ٹیم آ چکی ہے، باقاعدہ معائنہ کر رہی ہے اور وہاں پر کس طریقے پر کس نیز پر کام ہوگا۔ تو وہ لوگ بھی اپنا تعاون کریں گے، ہم لوگ بھی اپنا تعاون کریں، اور مل جل کر کے نہیں، ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمارے علاقے کے اندر جو مصیبت جو پریشانی آئی ہے اللہ اسے جلد سے نجات عطا فرمائے۔ پوری جو مشورہ ہے اس کو آپ سماعت فرمائیں اور دیکھیں، اور ہر ایک آدمی کوشش کرے کہ کم از کم 500 روپے سے ہم جمعیت کے اندر حصہ ضرور لیں۔ بارش تو ایسی نہیں کہ رمجھم رمجھم کوئی زوردار بارش نہیں، مگر اللہ کا عذاب ہی تھا، اور کتنا بڑا عذاب تھا وہ اللہ ہی اللہ کا کہا کیسے رات و رات۔ تو اس وقت کے اعتبار سے ہمیں پسند کیا ساتھی بنائے، میں نے دیکھا ساتھی نہیں بناتے ہم لوگ، اگر ساتھی بنائے تو یہ 25-30 آدمی ہے، 25-30 آدمی اور ساتھی بن جائے۔ ایک آدمی صاحب کو ایسا ہے تو اس وقت کیا حالات ایسا ہے اور کیا تو تھوڑی سی محبت سے 1000 روپے رفلا دے، تبھی تو ہم آگے بڑھ پائیں گے، ہم کام کر پائیں گے۔ بھائی ہماری حیثیت تو کچھ ہے، ہم تو مگر ہم اپنے ساتھیوں سے اگر 50 آدمی یہاں بندوں کو 50 ایک آدمی ایک ساتھی بنائے نظم بنائے تو 50 کے 100 ہو جائے، تعاون بڑھ جائے، ویسا بڑھ جائے، تبھی تو آپ سروے کر پائیں گے، جا پائیں گے، کر پائیں گے۔ ہم نے تو خود حضرت کا زمانہ خود دیکھ لیا، مولانا اسد مدنی کا، اور ان کی مجلسیں ایسے لگتی تھی مشورے میں وہاں دلی میں، تو ہم نے مجلسوں میں بیٹھ کے دیکھ لیا، اور اس کا پورا رائے بھی دے رہے، مشورے بھی دے رہے کہ یہ ذخیرہ آیا اس میں سے اتنا ہے خرچ کرنا ہے، اس لیے اپنی جمعیت کو کام لینا، رات میں دن میں صبح میں شام میں کبھی بھی کوئی اور حوادث آ جائے تو ہمارے پاس کچھ باقی بھی رہنا چاہیے۔ سب مشورے دیتے تھے کہ ہمارے پاس کہ ہمیں پورا 1 لاکھ آیا تو پورا ہی نہیں لگا دینا ہے، اس میں سے اتنا لگا دیجیے، اتنے جمعیت پہ باقی رکھیے، جمعیت کو بھی ہوتے اور چیزوں کو بھی طرف نظر ڈالنا، تو سب مشورے دیتے تھے۔ مولانا اسد مدنی صاحب کا دور ہم نے دیکھ لیا، ان کے مشوروں میں بھی ہم بیٹھ لیے، جمعیت کی بڑی قوت، اور ان کے زمانے میں جو جمعیت تھی وہ عروج پر تھی پورے ملک۔ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے مولانا اسد مدنی اور مظفر نگر میرٹھ اور یہ علاقوں میں سے سالہ اجلاس کے لیے بہت بھاری رقم وصول کر کے لائے تھے، بہت بھاری، جب سب کی رقمیں آئیں تو وہ بہت بڑی رقم لائے تھے مولانا اسد مدنی صاحب۔ تو حضرت محکم صاحب قاری طیب صاحب نے نوٹوں کا ہار ان کے گلے میں ڈالا، جو انہوں نے ہمارا دیا کہ میں نے خود دیکھا کہ انہوں نے جو اتنی بڑی رقم، ہم لوگوں نے سب سالہ میں اپنی آنکھوں کانوں سے سنا دیکھا کہ مظفر نگر میرٹھ سہارنپور بلند شہر اور جو 4-5 ضلع ان کے قریب کے وہ انہوں نے 4 من چاندی خواتین نے سالہ کے موقع پر دار 4 من چاندی، اور کس بنا پر دی تھی کہ حضرت محکم صاحب نے خواب دیکھا تھا، خواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھبرائے ہوئے تھے، کہا کہ طیب اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک رسید میری بھی بنا، تو ان کی رسید بنی، رسید بھی ملی اور پیسے بھی بستر پہ ملے۔ اور جب یہ خواب کے تذکرے ہوئے جگہ جگہ تو خواتین نے اپنی چوڑیاں اپنی یہ اتار کے 4 من چاندی سب سالہ اجلاس بہت بڑے مجمع کے اعتبار سے جس وقت کارگزاری سنائی گئی تھی پورے ملک کی، اس میں یہ ضلعوں کی مظفر نگر دیوبند سہارنپور کے علاقوں کی خواتین نے 4 من چاندی سب سالہ کے اجلاس کیا۔ تو ہمیں ہمارے خواتین بھی اس میں، ہماری ماں بہن دور ہے، ابھی ہم نے مرد ابھی ان کے تک تعارف تو کرایا نہیں ہے بننے، وہ بیچاری کو جانتی بھی نہیں، پتہ نہیں کہاں جمعیت کیا ہے۔ اگر ان کو بھی بنایا جائے، ان کو بھی سمجھا، بہت باقی گھر میں کچھ گھر میں خواتین بڑی آگے ہیں خرچ کرنے میں، اور وہ حال کی حال تعاون کرتے ہیں، میں نے دیکھا کئی، تو اس کے لیے رات کو آئیے، محنت کر لیجیے، اور آپ لوگ کو یہ موقع مل گیا، یہ چانس مل گیا، اور انشاءاللہ ہمیں امید اللہ کی ذات سے کہ یہ نوجوان طبقہ آگے چل کے نہ معلوم کتنے اور ہیں جو تو حالات ہمارے آزمانے کے لیے بھی، امتحان کے لیے بھی، اور ہمیں استقامت کے ساتھ جمنے کے لیے بھی آئیں گے، جم کے دکھاؤ ایسے وقت سروے کرو، علاقے میں جاؤ، ہر وقت ہمارے پاس کچھ روپے پیسہ ہوگا تبھی تو، انہیں کی گاڑی ہو رہی ہے، انہیں کی 5000 روپے کی گاڑی ہوگی،
انہوں نے کہا پورے علاقے میں ہم سب نے سروے کر کے لائے تو ہم اس کا ڈیزل کرایہ بھاڑا خرچہ نظم کی شکلیں اس کی کہیں کہ بھائی ہم بھی تعاون کریں اپنے ساتھیوں سے بھی تعاون کریں. حال ہو جاتی تھوڑا تھوڑا قطرے قطرے دیا بھائی بیٹھ جاتی ہے گاڑی کہیں نہیں بیٹھتی. گاڑی سننا سنانا بیان تقریر سب ہو جاتا ہے. جہاں بات آتی ہے تو یہاں بیٹھ جاتی ہے گاڑی. تو اس جہاں وہاں کے لوگوں کو لگا دیا جہاں والوں کو وہ گئے بھی تھے اس سامان بھی بنائے اور پیٹ وغیرہ بنا رہے ہیں سامان بھی ہے بڑا ہے. خدمت کے اعتبار سے جمعیت کے اعتبار سے جتنا اپنا جانتے ہو اتنا بتایا لوگوں کو اور پچھلی جو اپن نے کیا ہے وہ بھی بتایا لوگوں کو. تو اس سے لوگوں میں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہی نہیں جس میں شاید اپن اس پر نہیں پہنچ پائے. لیکن ابھی اپنے پاس ایک جمعہ ہے اس سے پہلے اپن سروے کی ٹیم بنا رہے ہیں. پورا سروے کر کے وہ بھی اپنے پاس ہوگا کہ بھائی ہماری ٹیم بھی گئی ان علاقوں میں گئی سروے کر کے آئی ہے اتنا نقصان. یہ آپ حضرات نے پورا مشورہ دیکھا. اب جو حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں تو دتیا کے اندر حافظ فرید صاحب ہیں, ڈبرا کے اندر مفتی اسامہ صاحب ہیں اور گوالیر کے اندر ہماری پوری ٹیم ہے جس میں مولانا طیب صاحب, حافظ عبدالقیوم, میں خود اور حافظ شبیر صاحب جو ہمارے مرار کے ذمہ داروں میں سے ہیں اور جمعیت کے ضلع کے خزانچی بھی ہیں اور حافظ عبدالحی صاحب, حافظ یونس صاحب اور ہمارے یہاں جتنے بھی ائمہ ہیں جو جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں ان کا آپ تعاون پر فرما سکتے ہیں. بھنڈ ضلع کے اندر حافظ حشمت صاحب ہیں اور جو مورینہ ضلع کے اندر بھی اپنی پوری ٹیم ہے. دتیا اور شپری اور شوپور یہ تمام آپ جس علاقے کے بھی ہیں اس علاقے کے اندر ضرور سے ضرور تعاون فرمائیں اور کم از کم ہر آدمی کوشش کرے کہ میرا 500 روپے تعاون ایک فرد کی طرف سے, ایک آدمی کی طرف سے پہنچ جائے. اگر گھر کے اندر 4 لوگ ہیں تو کم از کم 2000 روپے آپ جمعیت کے اندر تعاون دے. کوئی بڑی بات نہیں, بڑا آسان سا کام ہے. ہماری ذرا سے تعاون سے کسی کا گھر بس جائے گا, کسی کا بچہ بھوک کی وجہ سے بچ جائے گا اور کسی کی زندگیاں بچ جائیں گی. وہ سکون کی نیند سو لیں گے اور ان کا پیٹ بھر جائے گا کھانے سے, ان کو کچھ ریلیف اور کچھ راحت مل جائے گی, وہ دعائیں دیں گے. یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمان والا بھی ان پر رحم نہیں کرتا. یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے. ہم ان پر اللہ کی مخلوق سمجھ کر کے نہیں, ان کی خود خدمت کریں. اللہ کے بندے سمجھ کر ہم ان کی خدمت کریں. اللہ اس کا ہمیں نعم البدل عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.